آنے والا بڑا عجیب شخص تھا۔ وہ ایک درخت کی اوٹ سے اچانک ہی باہر آیا تھا، جانے وہ اس درخت کے پیچھے کب سے کھڑا تھا۔ وہ ایک کھایا پیا موٹا تازہ شخص تھا، اوپر کا دھڑ ننگا تھا، نیچے اس نے ایک مٹیالی سی دھوتی باندھ رکھی تھی۔ اس کے جسم پر بے پناہ بال تھے، گلے میں الو کا پنجہ تعویذ کی طرح لٹکا ہوا تھا، بڑی بڑی خوفناک مونچھیں، سر منڈا ہوا اور چمکتا ہوا جیسے سر پر تیل چپڑ رکھا ہو۔ کندھے پر ایک سرخ منہ والا بندر بیٹھا تھا۔ بندر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کون ہے اور اس جنگل میں کیا کر رہا ہے۔ یار یہ بنمانس کہاں سے آ گیا؟ کیا خیال ہے چلا دوں اس پر گولی؟ پہلے شخص نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے شخص سے پوچھا۔ بلا وجہ اپنے سر خون لینے کا کیا فائدہ؟ اسے نزدیک آنے دو، پتہ تو چلے یہ آخر ہے کون۔ دوسرے نے مشورہ دیا۔ اتنے میں وہ ان چاروں کے نزدیک آ گیا۔ اس کے انداز میں ذرا ڈر خوف نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے اس شخص کے سامنے پہنچ گیا جو محسن راؤ پر گولی چلانے والا تھا۔ کیوں مار رہے ہو اس چھورے کو؟ اس کی آواز اس کی شخصیت کی طرح بھاری تھی۔ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ ہم اپنے جانور سنگ جنگل پھرن آئے ہیں، سب مارے کو راج مداری کہوے ہیں۔ اس نے اپنے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اچھا مداری ہو، چلو پھر ادھر جو تماشا ہو رہا ہے وہ دیکھ لو۔ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ لو یہ بھی کوئی کھیل ہو رہے؟ دمبوک چلا کے بنمانس کی جان لے لی؟ کہو تو ہم دکھائیں تماشا۔ تم کیا تماشا دکھاؤ گے؟ کیا تم اس لڑکے کو بغیر ہاتھ لگائے ختم کر سکتے ہو؟ ایک شخص نے مذاق کیا۔ ہاں کر سکے ہیں، ہاتھ لگائے بنا یہ چھورا ٹوٹے ٹوٹے ہو سکتا ہے۔ راج مداری نے اس مذاق کو سنجیدگی سے لیا۔ ٹوٹے ٹوٹے ہاتھ لگائے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چاروں پریشان ہوئے۔ تو پھر دکھاویں تماشا، شروع کریں کھیل؟ راج مداری نے اپنے بندر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یار اس کے چکر میں کہاں آ رہے ہو؟ اپنا کام کرو اور نکل لو۔ ان چاروں میں سے ایک نے کہا۔ ایسی جلدی کیا ہے؟ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہاتھ لگائے بغیر اس کے ٹوٹے کر دے گا۔ ذرا ہم بھی دیکھ لیں اس تماشے کو۔ ہاں مداری، اگر تم ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ نہ ہوگا، تمہاری دمبوک ہوگی اور ہمارا سینہ۔ راج مداری نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ چلو پھر ہو گئی بات، دکھاؤ اپنا جلوہ۔ ابھی لو۔ راج مداری خوش ہو کر بولا۔ پھر اس نے بندر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زمین پر اتارا۔ بندر خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ راج مداری نے اپنی لاٹھی سے ایک بڑا دائرہ کھینچا اور ان چاروں سے مخاطب ہو کر بولا۔ اس چکر کے اندر پیر مت رکھنا۔ چلو ٹھیک ہے۔ چاروں نے اقرار کر لیا۔ پھر وہ راج مداری بڑے دائرے کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آلتی پالتی مار کر اس نے سادھوؤں کی طرح آسن جمایا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے ان چاروں کو دیکھا اور پھر اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ لاٹھی زمین پر گرتے ہی لہرا گئی۔ وہ لاٹھی موٹی رسی کی شکل اختیار کر گئی تھی اور دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بلند ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی بلند ہو گئی کہ اوپر کا سرا نظروں سے غائب ہو گیا۔ راج مداری کے اس تماشے ہی نے ان چاروں کو حیران کر دیا۔ آگے ابھی تو بہت کچھ ہونا تھا۔ راج مداری نے تب اشارے سے کہا، چھورے کو لاؤ۔ اچھا پہلے شخص نے کہا، کیا اسے کھول کر لانا ہوگا؟ راج مداری نے اشارے سے جواب دیا، ہاں پھرتی دکھاؤ۔ تب پہلے شخص نے اپنے دوسرے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ محسن راؤ کو کھول کر یہاں لے آئے۔ اس نے راج مداری کی طرف بندوق تان لی تاکہ کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں گولی چلا کر اس مداری پر وار کیا جا سکے۔ راج مداری نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور کہ اسے نشانے پر لے لیا گیا ہے۔ وہ پورے آرام سے سب کچھ کر رہا تھا۔ دائرے کے قریب جب محسن راؤ دوسرا شخص آ گیا تو راج مداری نے محسن راؤ کو اندر آنے کے لیے کہا۔ محسن راؤ حیران پریشان دائرے میں آ گیا۔ پھر راج مداری نے محسن کو قریب بلا کر آہستہ سے سمجھایا اور واپس اپنی جگہ جانے کو کہا۔ چھورے کا نام کیا ہے تیرا؟ راج مداری نے پوچھا۔ محسن راؤ۔ اس رسی پر چڑھ سکے ہے رے تو؟ ہاں کیوں نہیں، بہت آسانی سے۔ تو پھر چڑھ جا۔ راج مداری، ایک بات یاد رکھنا، کوئی چالاکی دکھائی تو اپنی جان سے جاؤ گے، پہلے شخص نے کہا۔
راج مداری نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور محسن راؤ سے مخاطب ہو کر بولا، چلو چھوڑے، رسی پکڑو اور اوپر چلو۔ محسن راؤ نے اپنے جوتے اتارے اور رسی پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ چلو اور اوپر اور اوپر اور اوپر، راج مداری ہدایت دے رہا تھا۔ محسن راؤ رسی پکڑ کر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ محسن، اوپر پہنچ گئے رے؟ ہاں پہنچ گیا، اوپر سے آواز آئی، لیکن وہ دکھائی نہ دیا۔ وہ چاروں دم سادے رسی کو دیکھ رہے تھے جس پر چڑھتے چڑھتے محسن راؤ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اپنی قمیض اتارو اور نیچے پھینک، اپنی قمیض اتار اور نیچے پھینک، راج مداری نے حکم دیا۔ چند لمحوں بعد ایک قمیض اوپر سے لہراتی ہوئی زمین پر آ گری۔ یہ محسن راؤ کی قمیض تھی۔ چل اب بنیان بھی اتار۔ یہ حکم ملتے ہی بنیان بھی لہراتی ہوئی نیچے زمین پر آ گری۔ اس کے بعد راج مداری نے محسن راؤ کے سارے کپڑے ایک ایک کر کے نیچے منگوائے۔ اب تیرے بدن کاہے رے چھورے؟ کچھ نہیں، اوپر سے محسن راؤ کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، راج مداری نے کہا۔ پھر وہ ان چاروں سے مخاطب ہو کر بولا، اب اصل تماشا شروع ہوئے ہے، ذرا حوصلے سے دیکھنا۔ اپنی دھوتی کا پٹ کھول کر اس میں لپٹا ہوا چاقو نکالا اور پھر دھوتی کس کر باندھ لی۔ 6 انچ لمبے پھل کا چمکدار چاقو کھول کر اس نے زمین پر رکھ دیا اور اپنے بندر کو اشارہ کیا۔ بندر چاقو اپنے منہ میں دبا کر کرسی پر چڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے منہ میں چاقو نہ تھا۔ وہ خاموشی سے راج مداری کے پاس بیٹھ گیا۔ راج مداری آنکھیں بند کر کے تیزی سے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک نظر آ رہی تھی کہ ان چاروں میں سے ایک کی بھی ہمت نہ تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ اب اس نے زمین پر اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی اور بولا، سیدھا ہاتھ۔ چند لمحوں میں سیدھا ہاتھ شانے سے الگ ہو کر زمین پر آ گرا۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاقو سے کاٹ کر نیچے پھینکا گیا۔ وہ خون آلود ہو رہا تھا۔ راج مداری نے زمین پر دوسری لکیر کھینچی اور بولا، الٹا ہاتھ۔ چند لمحوں میں ہی الٹا ہاتھ کٹ کر زمین پر آ رہا۔ پھر اس نے تیسری لکیر زمین پر کھینچی اور حکم دیا، سیدھی ٹانگ۔ سیدھی ٹانگ آنے میں چند سیکنڈ لگے۔ اس طرح چوتھی، پانچویں اور چھٹی لکیر پر الٹی ٹانگ، سر اور پھر دھڑ کٹ کر اسی طرح چوتھی، پانچویں اور چھٹی لکیر پر الٹی ٹانگ، سر اور پھر دھڑ کٹ کر نیچے آ گرا۔ وہ سر اور جسم کے اعضاء محسن راؤ کے ہی تھے۔ اس منظر نے ان کی سرتی گم کر دی۔ وہ راج مداری کو محض بندر کا تماشا دکھانے والا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تو ان سے بھی بڑا قاتل نکلا۔ وہ راج مداری کو محض بندر کا تماشا دکھانے والا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تو ان سے بھی بڑا قاتل نکلا تھا۔ اس نے اپنے دعوے کے مطابق بغیر ہاتھ لگائے محسن راؤ کے ٹوٹے کر دیے تھے، جنہیں وہ چاروں اپنی 8 آنکھوں سے حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اب کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھو ہو، جاؤ اپنا راستہ پکڑو۔ صبح ہی صبح تاؤ دلا کر ہم سے خون کروا دیا، اور وہ بھی چھورے کا۔ بڑا پاپ کروا دیا یارا تو نے۔ اب اپنی شکل گم کرو، مارے کو کہیں غصہ آ جاوے، پھر تم میں سے کوئی ادھر ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جاوے، جاؤ بھاگو۔ یہ بات اس نے اتنے خوفزدہ کرنے والے انداز میں کہی کہ ان چاروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ویسے بھی وہ محسن راؤ کو قتل کرنے آئے تھے، وہ اسے گولی مار کر قتل کرتے، اب وہ بغیر گولی کے ہی مر گیا تھا۔ قتل بھی ایسا کہ اس کا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، ایسی سفاکی سے تو وہ بھی اسے نہیں مار سکے تھے۔ اب یہاں رکنا فضول تھا، کیا پتا یہ راج مداری واقعی غصے میں آ جائے اور خواہ ان میں سے کسی کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں۔ چاروں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں چلنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے، کھٹا کھٹ سوار ہوئے اور انہیں ایڑ مار کر ہوا ہو گئے۔ جنگل میں کچھ دیر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گونجتی رہی، پھر وہ معدوم ہو گئی۔
جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ چاروں دور جا چکے ہیں تو اس نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر زوردار آواز میں کہا اور پھر اپنے برابر بیٹھے بندر سے بولا، لارے رسیا چاقو۔ وہ بیچارہ بندر بھی اتنی دیر سے اپنے منہ میں چاقو دبائے پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سامنے آ کر اپنے دانتوں سے چاقو چھوڑ دیا۔ راج مداری نے کھلا ہوا چمکتا ہوا چاقو بند کیا اور اپنی ڈھیری باندھ لیا۔ پھر اس نے زور سے آواز لگائی، آجا را چھورے۔ یہ آواز سن کر محسن راؤ جو ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا، ہنستا ہوا درخت کی اونٹ سے باہر نکل آیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب نہ وہاں محسن راؤ کی لاش کے ٹکڑے تھے نہ آسمان کی طرف جاتی رسی، البتہ راج مداری زمین پر اسی طرح پڑی البتہ راج مداری کی رسی زمین پر اسی طرح پڑی تھی جیسے اس نے پھینکی تھی۔ محسن کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا طلسم ہے۔ وہ حیران پریشان راج مداری کو دیکھ رہا تھا، البتہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ کرائے کے قاتلوں سے راج مداری نے اسے بچا لیا تھا، بے شک جادو کے زور سے ہی صحیح۔ راج مداری نے یہاں سے کچھ فاصلے پر بیٹھا آسن مارے عملیات میں مصروف تھا۔ اس کا بندر درختوں پر ادھر سے ادھر جھولتا پھر رہا تھا۔ رسیا نے جب محسن راؤ کو درخت سے باندھتے ہوئے دیکھا، فوراً راج مداری کے پاس پہنچا اور اپنے اشاروں سے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ راج مداری نے ادھر کا تماشا دیکھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ لوگ کرائے کے قاتل ہیں اور اس لڑکے کو قتل کرنے کے ارادے سے لے کر آئے ہیں۔ راج مداری کو محسن راؤ اچھا لگا۔ اس کے کوئی بیٹا نہ تھا، بس ایک لڑکی، محسن راؤ سے 1-2 سال بڑی ہوگی۔ اس نے فوراً اسے اپنا بیٹا بنانے کا ارادہ کر لیا۔ راج مداری نے بندر اور ریچھ ضرور پالے ہوئے تھے، لیکن وہ گلی کوچوں میں ریچھ بندر کا تماشا دکھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا تھا، نوابوں، جاگیرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کرتا تھا۔ جب کسی بڑے آدمی کو اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو انوکھی تفریح مہیا کرنی ہوتی تو وہ راج مداری کو بلوا بھیجتا تھا۔ اس کا 2-2.5 گھنٹے کا تماشا لوگوں کو دم بخود کر دیتا تھا۔ کافی عرصے سے وہ ایک مددگار کی تلاش میں تھا۔ اس کی لڑکی اب جوان ہو گئی تھی، راج مداری کے ساتھ وہی جاتی تھی، لیکن وہ اب چاہتا تھا کہ وہ ان تماشوں میں اپنی بیٹی کو ساتھ رکھے۔ محسن راؤ کو دیکھ کر اس کے دل کی کلی کھل اٹھی اور اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ ان چاروں قاتلوں سے محسن راؤ کی جان کیسے چھڑائی جائے۔ ان سے جان چھڑانے میں اس سے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ وہ چاروں احمق خود بخود اس کے جال میں پھنس گئے۔ پھر جب انہوں نے محسن راؤ کے ٹکڑے زمین پر گرتے دیکھے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ لوگ اپنے گھوڑے سر پر دوڑاتے جنگل میں گم ہو گئے۔ قاتل تو چلے گئے تھے، لیکن اب محسن راؤ کو اپنا کیسے بنایا جائے؟ وہ چھوٹا ضرور تھا لیکن نادان نہ تھا۔ اب تو اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے شکار کی آڑ میں اس کے قتل کی سازش کس نے کی ہے، اور یہ سازش اس کے اپنے چچا راؤ احمد علی نے کی ہے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے چچا سے اس سازش کا بدلہ لے کر رہے گا۔ فی الحال تو اس جنگل سے نکل کر کسی طرح لاہور پہنچنے کا مسئلہ اس کے سامنے تھا، اور راج مداری یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے کی روح پر کس طرح قبضہ کیا جائے کہ وہ سب کچھ بھول کر اسے چھوڑ کر کہیں جانے کا نام ہی نہ لے۔ چھورا تو کون ہو رے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ جواب میں محسن راؤ نے مختصراً اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ راؤ احمد علی اور ساون پور کے بارے میں سن کر راج مداری چونکا۔ اس کا یہ نام کہیں سنا ہوا تھا۔ ساری کہانی سن کر راج مداری نے محسن راؤ کو سے کہا۔ اس نے کہا کہ اب وہ بے فکر ہو جائے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں، وہ اس کے ساتھ
اس کی بستی چلے، وہاں سے لاہور جانے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ راج مداری اگر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش نہ کرتا تو بھی اسے اسی کے ساتھ جانا تھا۔ وہ اس جنگل سے اکیلا تو نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے فوراً راج مداری کی پیشکش قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ راج مداری نے وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر اپنا آسن جمایا ہوا تھا، وہاں بیٹھا وہ اپنے کسی عمل میں مصروف تھا۔ وہ محسن راؤ کو لے کر عمل والی جگہ پر پہنچا۔ رسیا اس کے کندھے پر چڑھا ہوا تھا۔ وہاں زمین پر ریت کی کال بچھی ہوئی تھی، ایک طرف جھولی رکھی ہوئی تھی، کھال کے سامنے پانی سے بھری ایک چھوٹی بالٹی دھری تھی۔ راج مداری نے محسن راؤ کو اس بالٹی سے پانی پلایا اور پھر ریچھ کی کھال طے کر کے جھولی میں ڈالی، جھولی اپنے کندھے پر لٹکائی، بالٹی ہاتھ میں پکڑی، رسیا کو کندھے پر چڑھایا اور پھر تیز تیز ایک سمت چل پڑا۔ محسن راؤ اس کے پیچھے ہو لیا۔ کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ جنگل سے نکلے۔ جنگل سے نکل کر راج مداری نے اس سے کہا، تھکا تو نہیں رے چھورے؟ نہیں بالکل نہیں، میں تو اس سے زیادہ جنگل میں گھوم لیتا ہوں، شکار کے لیے تو بہت چلنا پڑتا ہے۔ بہت بڑھیا، راج مداری خوش ہو کر بولا۔ ویسے ماری بستی اب زیادہ دور نہیں، وہ سامنے کا پل ہے، پل اترتے ہی ماری بستی ہو رہے۔ راج مداری نے راج مداری نے نہر کا پل وہ سامنے ہے اس طرح کہا جیسے 1 آدھ فرلنگ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کا وہ 2 میل کے برابر ثابت ہوا۔ خیر نہر کا پل پار کر کے محسن راؤ کو جھونپڑیوں پر مشتمل ایک بستی نظر آئی۔ انہی جھونپڑیوں میں کچھ کچے پکے مکان دکھائی دے رہے تھے۔ راج مداری کا مٹی کا بنا ہوا مکان تھا۔ کمروں کے سامنے ایک کھلا صحن تھا اور صحن کے گرد 4 فٹ اونچی کچی دیواروں پر ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ زیادہ تر یہاں کھیل تماشے دکھانے والے مداری آباد تھے۔ ہر گھر کے سامنے ریچھ، بندر، بکرے اور کتے بندھے ہوئے تھے۔ راج مداری کا مکان سب سے اچھا اور سب سے بڑا، صاف ستھرا تھا اور لپا پتا تھا۔ وہ اسی بستی کا سردار تھا اور مکھیا جی کہلاتا تھا۔ راج مداری کی بیٹی کا نام تو کچھ اور تھا لیکن وہ اسے راکھی کہہ کر پکارتا تھا۔ راکھی 14-15 سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ وہ اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کی ماں کو مرے 2 سال ہوئے تھے۔ وہ بستی کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ وہ بھی بستی کی سب سے یوں تو راج مداری کے یہاں 2 لڑکے ہوئے تھے لیکن وہ دونوں 4-4 سال کے ہو کر چل بسے۔ دونوں کی موت گردن توڑ بخار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ یہ خواہش حادثاتی طور پر تسکین پا گئی تھی۔ اسے محسن راؤ کے روپ میں پلا پلایا بیٹا مل گیا تھا۔ وہ راستے بھر سوچتا آیا تھا کہ محسن راؤ پر ایسا کیا جادو ٹونا کرے کہ اس کے متی ہو جائے اور فرما بردار بن کر بستی میں رہ جائے، یہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے۔ اور راج مداری کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہ تھا۔ کسی کے دل پر قبضہ جمانے کے لیے اس سے بہت سے عمل آتے تھے۔ رات کے شہنشاہ کا پنجہ اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ جس کے گلے میں الو کا پنجہ ہو، اس کے لیے کسی کو الو بنانا کیا مشکل تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ایک چھوٹے سے سادہ کاغذ پر الو کے پنجے سے کچھ پر اسرار سے نشانات بنائے۔ نشان بنانے کے دوران وہ کچھ بڑبڑاتا رہا۔ پھر اس نے راکھی سے 1 گلاس شربت لانے کو کہا۔ راکھی نے شربت سے بھرا گلاس باپ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے راکھی سے 1 گلاس شربت لانے کو کہا۔ راکھی نے شربت سے بھرا گلاس باپ کے سامنے رکھا تو اس نے اس کاغذ کو شربت میں ڈال کر اسے تھوڑا گھما کر نکال لیا اور راکھی سے کہا کہ وہ محسن راؤ کو شربت دے آئے۔ محسن راؤ دوسرے کمرے میں چارپائی پر نیم دراز تھا۔ وہ لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا، تھک گیا تھا۔ راکھی کمرے میں داخل ہوئی تو محسن نے نظر اٹھا کر راکھی کو دیکھا۔ اگرچہ راکھی نے اسے اپنے گھر میں آتے ہوئے پہلے بھی دیکھ لیا تھا لیکن وہ اس کے سامنے اب آئی تھی۔ اس نے بھی اسے غور سے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بیک وقت مسکرائے۔ راکھی نے گلاس آگے بڑھایا، لو یہ لو۔
محسن راؤ نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ بورا کا شربت تھا، ٹھنڈا اور میٹھا، اسے بے حد پیاس لگی تھی۔ وہ گھٹ گھٹ کر کے ایک ہی سانس میں سارا چڑھا گیا۔ اس شربت نے اپنا کام کر دکھایا۔